تو ہمارے معاشرے میں وہ کون سی کمزوریاں ہیں جس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کتنی بھاری ذمہ داری ہے اس امت کی کہ اگر ہم نے یہ ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. دوستوں اور بزرگوں، میں محترم حسیب بھاٹکر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ تمام حضرات کا چند الفاظ میں استقبال فرمائیں اور اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. ناظم بمبئی شہر محترم جناب حسیب بھاٹکر صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اسٹیج پہ تشریف فرما معزز ذمہ داران اور علماء اکرام جو آج کے اس اہم اجلاس میں تشریف لائے، میں ان سب کا بہت ہی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جماعت اسلامی ممبئی کی دعوت کو قبول کیا اور اس اہم موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے. اسی طرح میں یہاں آئی ہوئی بہنیں، بھائیوں اور بزرگوں کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس اہم اجلاس میں اپنی ملی حمیت کا ثبوت دیا. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ غم نہ کرو، تم نہ کمزوری دکھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اگر ہم غور کریں کہ آج مسلمان کی جو صورتحال ہے اور یہ قرآنی آیت یہ بتا رہی ہے کہ تم ہی کو سربلند رہنا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہ آخری نبی کی امت اور قرآن میں اللہ رب العزت کی یہ بشارت پر ہم کیوں نہیں پورے اتر رہے؟ تو اس کی وجہ یا اس کا جواب اسی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا تو وعدہ ہے کہ تم نہیں سربلند رہو، مگر شرط یہ ہے کہ تم کیا رہو؟ مومن بن جاؤ. یہ مومن کی شرط مجھے اپنی ذاتی زندگی، اپنے خاندان اور اپنے معاشرے میں ادا کرنی ہے، تو اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو آج کے اس اجلاس میں اس مومن بننے کے لیے بحیثیت مجموعی ملت کے اتحاد کی کیا اہمیت و ضرورت ہے، اس پر بھی آپ سماعت فرمائیں گے. تو وہیں اس ملک عزیز میں ایک بڑی تعداد برادران وطن کی ہے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ و تعلق کیا ہو، اس پر بھی آپ محترم مولانا محمود خان دریابادی صاحب کو سماعت فرمائیں گے. تو ساتھ ہی یہ امت عملی شہادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا. اگر صرف دین بھیجنا ہوتا تو رسول کو اللہ نہیں بھیجتا، اور جب کوئی رسول نہیں آنے والا تو اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قول اور عمل سے اس کی گواہی دے. تو ہمارے معاشرے میں وہ کون سی کمزوریاں ہیں جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کتنی بھاری ذمہ داری ہے اس امت کی کہ اگر ہم نے یہ ذمہ داری کو ادا نہیں کیا تو آج جو ذلت اور رسوائی ہے اس سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. اور اس ذلت اور رسوائی سے نکلنا ہے تو ہمارے معاشرے کا اصلاح ضروری ہے، جس پر محترم عرب مسجد کے جو امام ہیں امیر عالم صاحب وہ اظہار خیال فرمائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ اس دین کے اندر علماء کا ایک اہم مقام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء دینار و درہم نہیں چھوڑتے بلکہ علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں، اور علماء دراصل اس کے وارث ہوتے ہیں. تو محترم حلیم اللہ قاسمی صاحب، ملک کے موجودہ صورتحال میں علماء کی کیا ذمہ داریاں ہیں، جمعہ کے خطابات کس نوعیت کے ہوں، اور عوام کے ساتھ وہ کس طرح اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے، انشاءاللہ آپ اس پہ سنیں گے.
اور اس کنکلوڈنگ پورے پروگرام کو محترم ڈاکٹر سلیم خان صاحب پھر اپنے خیالات کو رکھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بہت یکسوئی کے ساتھ اس اجلاس کو سماعت فرمائیں گے، اور نہ صرف سماعت فرمائیں گے بلکہ میں اور آپ ایک عزم لے کر اٹھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے غلبے کا وعدہ اس امت کے ساتھ کیا ہے، تو وہ مومن کی شرط کو پورا کرنے کے لیے ہم یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اس رویے کو اپنائیں گے۔ یہ تبدیلی کا عہد در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کو ہمارے شامل حال رکھے گا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اجلاس میں کے ذریعے اس امت کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، اور پوری ممبئی کے اندر ہم یہ ملت اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔